الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلوا کما رأیتمونی اصلی۔ پچھلی مجلس میں قیام، استقبال قبلہ اور تکبیر کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ایک نمازی کو چاہیے کہ وہ نیت کرنے کے بعد کھڑا ہو، قبلہ رخ ہو اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھے، تکبیر کہے اور ہاتھ باندھ لے۔ رفع الیدین ہاتھ اٹھانے کو کہتے ہیں، اور جب نماز شروع ہوتی ہے تو تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کا کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانا دونوں ثابت ہے، اور ہتھیلیوں کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ جیسے دعا میں کرتے ہیں ویسا نہیں، بلکہ قبلے کی طرف دونوں ہتھیلیاں کرنا اور یہ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانا یہ سنت سے ثابت ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے آئے ہیں، یہ تواتر کے ساتھ امت عمل اس پر کرتی آئی ہے۔ رفع الیدین کتنے مقامات پر ہے، کب کب کرنا چاہیے؟ نافع رحم اللہ فرماتے ہیں ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے ہیں، اذا دخل فی الصلاۃ کبر تکبیر کہتے ہیں، ورفع یدیہ اور دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ رفع اٹھانا، یدیہ دونوں ہاتھ، رفع یدیہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ جب رکوع کرتے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ جب آپ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ اور جب آپ دونوں رکعتوں سے اٹھتے، یعنی دو رکعتوں کے بعد التحیات سے جب آپ اٹھتے تو اس وقت بھی کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی کیا کرتے؟ رفع الیدین کرتے۔ ورفع ذلك ابن عمر الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع بیان کی ہے، اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی عمل ان کا ہے، لیکن وہ عمل کس کا بتاتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رفع الیدین کے 4 مقام ہیں۔ شروع پہلی تکبیر کے وقت تکبیر تحریم ہے، اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت، اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر، اور اس کے بعد التحیات سے کھڑے ہو کر۔ تو اس اعتبار سے 4 مقام ہیں جہاں پر رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ اس میں اختلافات ہیں، اس میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا مقصود آج یہ ہے کہ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے اس کا تذکرہ کیا جائے، اور یہ وہ دلائل ہیں۔ تو رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی عبداللہ ابن عمر کرتے تھے۔ اگر یہ منسوخ ہوتا تو ابن عمر اس کو نہیں کرتے، بلکہ اکیلے ابن عمر نہیں بلکہ کئی صحابہ سے صراحتاً رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کرنا ثابت ہے۔ ابن عباس اور اسی طرح سے اور دیگر صحابہ نے بھی رفع الیدین کیا ہے، اور کسی سے نہ کرنے کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ رفع الیدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، کندھوں تک ہاتھ اٹھانا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز شروع کی تکبیر سے، افتتح التکبیر فی الصلاة، اپنی نماز میں شروعات تکبیر سے کی۔ فرفع یدیہ حین یکبر اور جب آپ نے تکبیر کہی تو آپ نے ساتھ ہی دونوں ہاتھ بھی اٹھائے۔ حتی یجعلہما حذو منکبیہ یہاں تک کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کیا،
یعنی کندھوں کے برابر آپ نے کیا، یعنی کندھوں تک آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، اور جب آپ نے رکوع کے لیے تکبیر کہی تو آپ نے اس وقت بھی ایسا ہی کیا۔ معلوم ہوا کہ پہلی تکبیر کے وقت میں جیسے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، دوسری مرتبہ جب رفع الیدین کریں گے رکوع میں جاتے وقت اس وقت بھی ویسا ہی اٹھائیں گے۔ بعض لوگ لا علمی میں ایسا اٹھاتے ہیں، بعض عرب ملکوں میں آپ دیکھیں علم کی کمی کی وجہ سے بعض لوگ پہلی تکبیر میں تو یوں اٹھاتے ہیں اور رکوع کے وقت میں ایسا کرتے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے، فعل مثلہ، کہ آپ نے جیسے پہلے کیا تھا دوسرے رفع الیدین میں بھی ویسے ہی کیا۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ، جب آپ نے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہا تب بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ وَقَالَ رَبُّنَا وَرَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور آپ نے کہا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ ایسا نہیں کرتے۔ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور نہ آپ سجدے سے سر اٹھاتے وقت ایسا کرتے ہیں، یعنی سجدے میں جاتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت آپ ایسا نہیں کرتے۔ اس میں اختلاف ہے کہ سجدوں کے درمیان رفع الیدین ہے یا نہیں۔ عام طور سے علماء نے کہا ہے کہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں ہے، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو کرنا چاہیے۔ تو یہ بات شیخ الالبانی وغیرہ نے اور بعض اہل علم نے کہی ہے، لیکن عام طور سے محدثین اور اہل علم نے کہا ہے کہ جو روایت سجدوں کے درمیان کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ امام البخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رفع الیدین میں اس میں کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے کہاں تک، کندھوں تک، تو کندھوں تک اٹھانا بھی ثابت ہے اور کانوں تک اٹھانا بھی ثابت ہے، جیسا کہ حدیث ہم دیکھیں گے۔ اگر آدمی چادر اوڑھے ہوئے ہو تو سینے تک اٹھانے کی بھی روایت ہم کو ملتی ہے، کیونکہ چادر میں آپ کندھوں تک ہاتھ یا کانوں تک تو نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو اس وقت میں چادر میں اگر آدمی رفع الیدین کرتا ہے تو ہاتھ اگر باہر نہیں نکالتا ہے اندر ہی کرتا ہے تب بھی گنجائش ہے، سینے تک ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر اس میں ہے۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں کانوں کے برابر کرتے۔ آپ نے پچھلی روایت میں دیکھا کہ کہاں تک کرتے، اور اس روایت میں کیا ہے، کانوں تک۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، اور جب آپ رکوع کرتے تو اس وقت بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں کانوں تک اٹھاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی۔ فقال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثل ذلك، آپ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ اور فعل مثل ذلك، جیسا پہلے رفع الیدین کیا تھا ویسا ہی رکوع کے بعد بھی کرتے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں تک بھی ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن بعض لوگوں کا کانوں کو چھونا اس طرح سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جیسے کندھوں تک اٹھانے کے لیے کندھوں کو چھوئیں گے نہیں، اسی طرح سے کانوں تک اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کانوں کو چھوئیں، بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے، کانوں کو پکڑنے یا چھونے کا نہیں۔ حالت قیام میں ہاتھ کہاں ہوں؟ پہلی چیز یہ کہ قیام میں ہاتھ باندھنے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی بائیں ذراع پر نماز میں رکھے۔ دائیں ہاتھ کو ذراع اس کو کہتے ہیں، یہ جو پورا جو ہے یہ ذراع ہوتا ہے،
یہاں تک کوہنی تک، تو اپنے دائیں ہاتھ کو کہاں رکھے؟ اپنی بائیں ذراع پر۔ اس کا کیا دیا جاتا تھا لوگوں کو؟ حکم۔ یعنی معلوم ہی ہوا کہ عام حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا کہ نماز میں ہاتھ کیا کرنا ہے؟ باندھنا ہے۔ تو نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم صحابہ کو ملا تھا، یعنی ہاتھ چھوڑنے کا حکم نہیں تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ہاتھ چھوڑنے کا ذکر ہم کو عملاً بھی نہیں ملتا ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ ہم انبیاء ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری میں دیری کریں، افطار میں جلدی کریں، اور اپنے داہنے ہاتھ کو نماز میں بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ تو معلوم ہوا کہ سارے نبیوں کا طریقہ ہاتھ باندھنے کا تھا، اس میں فرض اور نفل کی کوئی تفریق نہیں ہے، نہ قولی اعتبار سے نہ نفلی اعتبار سے۔ لہٰذا سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز میں کیا کرے؟ ہاتھ باندھے۔ کون سا ہاتھ کس پر رکھنا ہے؟ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر، یا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، اور ذراع پر رکھنے کا ذکر یہاں پر ملتا ہے، تو اس طرح سے ذراع پر آدمی ہاتھ رکھ سکتا ہے، یہ سنت ہے۔ اور بھی صورتیں ہاتھ رکھنے کی، ہاتھ یہاں باندھنے کی بھی ہے، پکڑنے کی بھی روایت ہم کو ملتی ہے، اور رکھنے کی بھی۔ تو یہاں پر یعنی ان یضع الرجل، ان یضع رکھنا، تو اگر کوئی آدمی نہیں پکڑتا ہے اور صرف اس طرح سے رکھتا ہے تب بھی اس کی گنجائش ہے، اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اس طرح سے تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ یعنی دائیں کو بائیں پر رکھ کے دونوں ہاتھ باندھے کہاں جائیں، اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ ناف کے اوپر، بعض نے کہا ناف کے نیچے، بعض نے کہا سینے پر۔ راجح قول اس میں یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا داہنا ہاتھ رکھا اپنے بائیں ہاتھ پر، اور علی صدرہ، اسے کہاں رکھا؟ دونوں ہاتھوں کو سینے پر۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ باقی روایتیں اس طرح کی اور بھی آئی ہیں، ان سے تقویت پا کر یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے، اور شروع ہی میں انہوں نے اس کتاب میں بتایا کہ اس کتاب میں ساری حدیثیں صحیح بیان کروں گا، اس باب میں اور بھی حدیثیں جو آگے آئیں گی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ باندھا دائیں کو بائیں پر، اور دونوں ہاتھ کہاں رکھے؟ سینے پر۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شیخ البانی نے خود اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، یہ بات غلط ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے وہ ضعیف ہے لیکن حدیث صحیح ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، فرق ہے، راوی ضعیف ہے لیکن حدیث صحیح، کیونکہ دوسری حدیثوں سے اس کو تقویت ملتی ہے۔ طاؤس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ۔ طاؤس تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، ثم یشد بینہما علی صدرہ، پھر انہیں باندھ لیتے تھے اپنے سینے پر، وہو فی الصلاۃ، جبکہ آپ نماز میں ہوتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور یہ بھی روایت صحیح ہے، اگرچہ یہ مرسل ہے لیکن دوسری روایت کے ساتھ تقویت پا کر یہ حسن یا صحیح درجے تک پہنچتی ہے۔ اس حدیث کو یعنی امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، بعض نسخوں میں مراسیل میں ہے، اور بعض نسخوں میں سنن میں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر ان کو کہاں رکھتے تھے؟ سینے پر۔ پچھلی روایت کے ساتھ مزید یہ روایت قوت پاتی ہے، اگرچہ مرسل روایت دلیل نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر مرسل کے سپورٹ میں کوئی روایت ہو تو ایسی روایت بھی حجت بن سکتی ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک تو مرسل بھی، احناف کے نزدیک مرسل بھی کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے۔ حلطائی کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا،
آپ دائیں اور بائیں سے پھرتے تھے، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ پلٹ کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے۔ تو کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں طرف سے، گھومنے کی دونوں صورتیں، دائیں طرف سے پھرے یا بائیں طرف سے پھرے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ وَرَأَيْتُهُ قال يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ، اور کہتے کہ میں نے دیکھا آپ کو کہ یہ سینے پر باندھتے تھے یا سینے پر رکھتے تھے۔ وَصَفَّ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ، اور یحییٰ نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کے دکھایا فوق المفصل، مفصل اس جوڑ کو کہتے ہیں، اس طرح سے ہاتھ باندھ کے اس کو کہاں رکھا؟ سینے پر۔ تو حدیث کے راوی یحییٰ نے اس طرح سے بتایا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ نے اور تفصیلی روایت بیان کی اس باب میں، اور اس میں یہی بات ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، اور اس طرح سے جوڑ پر ہاتھ رکھنا بھی ثابت ہے۔ اگر اس طرح سے اس کو پکڑتے ہیں جوڑ کو، تب بھی اس کی گنجائش ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اپنی مسند میں۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی یہ تیسری روایت ہے جس کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، اور اس کے راوی کون ہیں؟ حلب طائی۔ اس کے علاوہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت آئی ہے جس کو امام البخاری نے تاریخ کبیر میں بیان کیا ہے، اور اس میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس سے مراد کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھا جائے۔ وہ بھی ایک روایت ہے جو اس کے سپورٹ میں لی جا سکتی ہے۔ تو ان روایت کی بنا پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں نمازی کو سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ یہ روایتیں ان روایتوں سے زیادہ قوی ہیں جن میں ناف کے نیچے باندھنے کا ذکر آتا ہے، اور اس میں جو راوی ہے اس کو بالاتفاق محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اختصار کے ساتھ ہم کو نماز کا طریقہ دیکھنا ہے۔ جو دلائل ہماری تحقیق کے مطابق ہیں، صحیح ہیں، ان دلائل کی روشنی میں ہم یہ نماز کا طریقہ دیکھ رہے ہیں۔ باقی اور باتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو کافی وقت اس میں نکل جائے گا۔ نمبر 7، ہاتھ باندھنے کے بعد اب پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز نماز میں شروعات میں جو پڑھی جائے گی تکبیر کے بعد، وہ دعائیں استفتاح ہے، نماز کی شروعات کی دعا، اس کو ہمارے ہاں پر ثنا بھی کہتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دعائیں استفتاح۔ استفتاح نماز شروع کرنے کی دعا۔ استفتاح یعنی فتح سے ہے، یعنی فاتحہ بھی اسی سے ہے، سورہ فاتحہ پہلی قرأت جس سے نماز شروع ہوتی ہے، اور یہ دعائیں استفتاح ہے، یعنی نماز کی شروعات کی دعا۔ دعائیں استفتاح اور تعوذ اور بسملہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں بسملہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کی ترتیب کیا ہے، دلائل کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ دعائیں استفتاح سرن پڑھی جائے گی، اور کیا پڑھیں گے اس کی بھی دلیل ہم کو دیکھنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ قال احسبہ قال ہنیۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قراءت کے درمیان کچھ دیر چپ ہو جاتے، سکوت اختیار کرتے۔ تکبیر اور قراءت کے درمیان کچھ دیر آپ چپ رہتے۔ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، آپ جو تکبیر اور قراءت کے درمیان خاموش ہو جاتے ہیں، چپ رہتے ہیں، اس وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ قال اقول اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ آپ نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان
ایسا فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اللہم نقنی، اے اللہ مجھ کو پاک کر دے، من الخطایا، میری خطاؤں سے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑا دھونے کے بعد گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں سے مجھ کو پاک کر دے پانی سے، برف سے اور اولوں سے، یعنی پوری طرح سے پانی کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب سے پاک کر دے، مجھ کو دھو کے صاف ستھرا کر دے، جیسے کپڑا دھویا جاتا ہے ایسا میرے گناہوں کو تو کیا کر، دھو کر مجھ کو پاک کر دے۔ ایک آدمی نماز میں داخل ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی پچھلی ساری خطاؤں کی مغفرت چاہتا ہے، توبہ کر رہا ہے اور گناہوں سے اللہ مجھ کو دھو دے، شروعات ہی میں پڑھ رہا ہے۔ تو جیسے نماز جو ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی جب دن میں 5 مرتبہ اگر کسی نہر میں، جاری نہر میں غسل کرے، آپ نے پوچھا کیا اس پر کوئی گناہ باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ بالکل نہیں رہے گا۔ آپ نے کہا بس ایسی مثال ہے 5 نمازوں کی۔ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی نماز میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ گناہوں سے جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، پانی سے اس کو دھو دیا جاتا ہے، اللہ ایسی مجھ کو کیا کر دے، گناہوں سے پاک کر دے۔ تو نماز آدمی شروعات ہی میں پاک ہو جائے گا، اور اس کے بعد جتنا بھی کرے گا وہ زائد ہے، اس میں ثواب ہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تکبیر اور قرأت کے درمیان یہ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا آپ تکبیر اور قرأت کے درمیان چپ ہو جاتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو یہ دعائے استفتاح ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی۔ نمبر 2، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ دعا سرن پڑھنا ہے۔ کیسے معلوم پڑا یہ؟ ہاں، اگر زور سے پڑھتے تو پوچھنے کی ضرورت تھی نہیں۔ تو کہا کہ اسکاتک بین التکبیر والقراءہ، آپ تکبیر اور قرأت کے درمیان جو چپ ہو جاتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ معلوم کہ کیا ہے، آپ سرن پڑھتے تھے۔ تیسری بات یہ لازم نہیں ہے، اگر لازم ہوتا تو آپ چھپاتے نہیں، خود پڑھ رہے اور بتایا نہیں۔ تو صحابی کے پوچھنے پر معلوم پڑا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ لازم نہیں ہے، اگر کسی کا چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خاص طور سے جیسے مثلا آپ نماز کے لیے آئیں اور نماز میں امام سورت پڑھ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، یا کوئی اور سورت پڑھ رہا ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھ پائیں گے، تو اولاً تو آپ کو یہاں پر امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد دعا استفتاح نہیں پڑھنا چاہیے، 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ وہ پڑھنا شروع کریں سورہ فاتحہ پڑھ پائیں گے اور امام رکوع میں چلا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل آگے آ رہی ہے، لیکن یہ مسئلہ چونکہ اس سے جڑا ہے اس کو جان لیں۔ تو آپ اگر سورہ فاتحہ کی بجائے دعا استفتاح پڑھنا شروع کریں تو سورہ فاتحہ رہ جائے گی، اور سورہ فاتحہ کیا ہے، نماز کا رکن ہے، اور دعا استفتاح رکن ہے نہیں، بلکہ واجب بھی نہیں ہے، یہ مسنون ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو پوچھنے پہ معلوم پڑا، اس کا حکم بھی آپ نے ایسا دیا نہیں کہ تم یہ کرو۔ تو معلوم ہے کہ دعا استفتاح یہ مسنون ہے اور سورۃ الفاتحہ کیا ہے، نماز کا رکن ہے۔ تو اب 2 مصلحتیں، 2 چیزیں، 2 عمل اگر تزاحم ہو کہ 2 میں سے ایک ہی کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں کس کو مقدم کیا جائے گا؟ ہاں، اہم کو، یا دونوں اہم ہیں لیکن زیادہ اہم دونوں میں کیا ہے، وہ رکن ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اور یہ مسنون ہے۔ اس کے چھوٹنے سے نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوگی، تو اس وقت میں سورہ فاتحہ کو مقدم کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حدیث میں کیا ہے، آگے حدیث آئے گی، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے تم پڑھتے ہو مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ تو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کے کچھ پڑھنا نہیں ہے، اور امام اگر قرأت کر رہا ہے تو آپ کو اس وقت میں ثنا پڑھنا اس اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں کیا کہا ہے، مت پڑھو سوائے، تو منع کس سے کیا ہے اور اجازت دی کس کی؟ تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے۔ تو
تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ دعا جو پڑھنی ہے اس کو جہرن نہیں بلکہ کیسا پڑھنا ہے؟ سرن. یہ مسنون ہے. کسی کی آواز آ جائے تو اس سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن کیا ہے یہ مسنون ہے. سنت اس کا اخفا ہے، اس کو چھپا کے پڑھنا یہ سنت ہے. تو اور الفاظ اس کے آپ نے دیکھیں بہت ہی عمدہ الفاظ ہیں. اس دعا کو سیکھنا چاہیے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، صحابہ نے کہا اسکاتک بین التکبیر والقراءہ، تکبیر اور قرأت کے درمیان آپ سکوت اختیار کرتے ہیں. معلوم ہے کہ سکوت کلام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ خاموش رہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، تو خاموش رہنا بھی پڑھنا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ جہر نہیں ہے اس لیے اس کو کیا کہا انہوں نے؟ سکوت. تو بعض لوگوں نے جو استدلال کیا ہے کہ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا بِالْكَلَامِ، نُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، ہمیں سکوت کا حکم دیا گیا اور کلام سے روکا گیا. اس سے دلیل لیتے ہیں کہ سکوت کا حکم دیا اس لیے مت پڑھو. تو معلوم ہے کہ سکوت میں پڑھنا منع نہیں ہوتا ہے، کیونکہ صحابی کہہ رہے ہیں آپ سکوت اختیار کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں. معلوم ہے کہ سکوت کے ساتھ پڑھنا بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ سرن جہرن سرن. تو سرن سکوت کے ساتھ کلام ہو سکتا ہے. آنے والوں کے لیے جگہ بنائیں اور آگے آ جائیں. اپنی اپنی جو نوٹس ہیں اس کو نیچے زمین پر رکھنے کی بجائے اپنی گود میں رکھ لیں تو ایک آدمی کی جگہ ہو جائے گی. یہ بتانے جیسی چیز تو نہیں ہے. ہاں بہت علمی مسئلہ سامنے آ گیا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر المجالس اوسعها، بہترین مجلس وہ ہیں جس میں آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کی جائے. آگے بھی آ رہے ہیں کہ خالی ہل رہے ہیں جگہ اس کے علاوہ بھی ایک دعا جو عام طور سے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے وہ بھی ثابت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل فکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام کرتے تو آپ تکبیر کہتے ہیں. رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے ہیں اور کہتے قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم وبحمدک، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ. وتبارک اسمک، اور اے اللہ تیرا نام پاک ہے، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، اور تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے. وتعالی جدک، تیری بزرگی بہت اونچی ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ بھی جو الفاظ ہیں یہ بھی اگر کوئی آدمی نماز میں کہتا ہے چاہے فرض ہو یا نفل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی فرق میں حرج نہیں ہے، ورنہ یہ مسنون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ان کی فرض نماز میں، فجر کی نماز میں بھی انہوں نے اس کو پڑھا تھا. تو یعنی نماز میں امام بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کو آپ قید کریں، مقید کریں نفل نماز سے یا رات کی نماز سے. نماز ہونے کے اعتبار سے یہ ساری نمازوں میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد آپ پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ ثم یستفتح صلاتہ. آپ ثنا پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ تعوذ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ. یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اور نفثہ ونفخہ آگے پیچھے بھی اس طرح سے روایتوں میں آیا ہے کہ
میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم، اس شیطان کے شر سے جس کو رجم کیا جاتا ہے آسمان سے، اس کو جیسے پتھر مارتے ہیں ویسے اس کو کیا کرتے ہیں، آگ کے گولے مار کے اس کو بھگاتے ہیں، شہاب ثاقب، من حمزہ ونفثہ ونفخہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس کے حمز سے، وسوسوں سے، اس کے نفث سے، اس کے جادو سے، اس کے نفخ سے، اس کے کبر سے، جو بندے میں وہ پھونکتا ہے اور بندہ پھول جاتا ہے، بندہ پھونک مارنے پہ کیا ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اس میں گھمنڈ آ جاتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس سے بھی کہ وہ میرے دل میں وسوسہ ڈالیں، یا مجھ پر جادو ہو، یا میرے اندر گھمنڈ پیدا ہو اس کے پھونکنے کی وجہ سے۔ تو ان تمام چیزوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ ثم یستفتح صلاتہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز شروع کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد جو بھی پڑھنا ہوتا آپ پڑھتے۔ معلوم ہوا کہ ثنا سے پہلے اعوذ باللہ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، تکبیر کے بعد ثنا، اس کے بعد تعوذ ہے، اس کے بعد بسملہ ہے، تو ثنا سب سے پہلے پڑھا جائے گا۔ اس حدیث کو امام الدارمی، ترمذی اور امام احمد اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور الفاظ دارمی کے ہیں۔ قرأت سے پہلے تعوذ، جیسے یہاں بھی آپ نے دیکھا، قرآن میں بھی اس کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن پڑھے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن پڑھے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر شیطان رجیم سے۔ رجیم مرجوم، مرجوم جس کو رجم کیا جاتا ہے، تو شیطان مردود بعض ترجمہ اس کا کرتے ہیں، مرجوم کے معنی میں ہے، وہ مرجوم سے مراد جس کو آسمان میں رجم کیا جاتا ہے، جب بھی اوپر جاتے ہیں تو شہاب ثاقب سے ان کو مار کے فرشتے بھگاتے ہیں شیاطین کو۔ تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تو قرآن پڑھے تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر۔ تو معلوم ہے کہ قرآن کی قرأت سے پہلے کیا پڑھا جائے گا، تعوذ۔ یہاں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن پڑھے سے مراد ہی نہیں کہ قرآن پڑھ لے، بلکہ کیا مراد ہے، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں اور پڑھنا شروع کرے تو پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو عربی زبان کا ایک طریقہ ہے کہ ماضی کا لفظ بیان کیا جاتا ہے، مراد اس سے ارادہ ہوتا ہے، جیسے حدیث میں ہے کان اذا دخل الخلا قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ کیا کہتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہاں پر داخل ہونے کے بعد ہیں نہیں، کیونکہ بعض روایتیں ایسی بھی آئی ہیں کہ کان اذا اراد ان يدخل، جب آپ داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جیسے آدمی کہے کہ جب مسجد میں آؤ تو چپل باہر چھوڑ کے آؤ، کیا مراد ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اندر آؤ اور پھر باہر جا کے چپل باہر رکھ کے آؤ نہیں۔ تو یہ زبان میں اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، جب تم آؤ تو اپنے ساتھ یہ بھی لے کر آؤ، تو آدمی آنے کے بعد لے کر آئے گا یا ساتھ میں ہی لے کر آئے گا؟ تو اس طرح سے یہ جو الفاظ ہیں، جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے، مرجوم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو تعوذ قرآن کے پڑھنے سے پہلے ہوگا۔ پھر تعوذ کے بعد بسملہ ہے، دو لفظ یاد رکھیں، ایک ہے تسمیہ، دوسرے ہے بسملہ۔ تسمیہ کیا ہے، بسم اللہ، بس اتنا کہنا کیا ہے، اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اور بسملہ کس کو کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پورے پڑھنے کو بسملہ کہتے ہیں۔ تسمیہ کھانا کھانے سے پہلے، اور اس طرح سے کئی مقامات ہیں وہاں صرف تسمیہ ہیں، لیکن بسملہ کب ہے، قرآن
پڑھنے سے پہلے یا اسی طرح سے خط لکھتے وقت میں تو ان مقامات پر بسملہ ہے. کھانا کھانے سے پہلے بسملہ، کھانا کھا رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، وہاں صرف تسمیہ ہے. تو یہاں پر قرآن پڑھنے سے پہلے کیا ہے؟ بسملہ، تسمیہ نہیں، بسملہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، میں نے نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور ابو بکر کے پیچھے اور عمر و عثمان کے پیچھے رضی اللہ عنہم اجمعین. فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی تو یہ اپنی نماز شروع کرتے تھے کس سے؟ الحمد للہ رب العالمین سے. لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرها، اور وہ نہیں ذکر کرتے تھے، نہیں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ قرأت کی شروعات میں اور نہ قرأت کے آخر میں. یہ مسلم کی روایت ہے. مسند احمد کی روایت کیا ہے؟ کانوا لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ لوگ جہر نہیں کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اس کو امام احمد نے روایت کیا، یہ صحیح روایت. اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟ کئی مسائل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تینوں خلفاء نماز ادا کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن پڑھا کرتے تھے. بعض صحابہ سے جہرن بھی ثابت ہے، لیکن سنت معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ سرن. کوئی زور سے پڑھے منع نہیں ہے، لیکن معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ سرن پڑھنا. اور صحابی کہتے ہیں کہ نہ شروع میں نہ آخر میں. معلوم ہے کہ دو مقامات ہیں، سورہ فاتحہ کی شروعات میں اور سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے بھی کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، کیونکہ قرآن کی سورتوں کی شروعات میں کیا ہے؟ مصحف آپ کھولیں گے تو سورتوں کی شروعات میں آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن اگر درمیان سے کہیں پڑھتا ہے تو بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام جو ہے وہ سورتوں کی شروعات ہے، درمیان میں نہیں ہے. تو شروعات سے اگر کوئی سورت پڑھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے گا اور اس کے بعد سورت شروع کرے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں کی، چاروں کے پیچھے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم. لیکن یہ نماز میں کانوا لا یجہرون، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہر سے نہیں پڑھتے تھے. معلوم ہے کہ معمول اس کو سرن پڑھنا ہے، جہرن نہیں. کبھی کوئی جہرن پڑھ دے، منع بھی نہیں، اس لیے کہ بعض صحابہ سے وہ بھی آیا ہے. اگر منع ہوتا تو منع اس کا ذکر ملتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں خود بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض کا کہنا ہے کہ جیسی دوسری صورتوں کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ کی شروعات میں بھی ہے. اور سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین سے. لیکن عام طور سے علماء کا، اور آج بھی آپ مصحف دیکھیں مدینہ کا، اس میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ملے گی سورہ فاتحہ کی. اور یہی بات راجح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. 7 آیتیں ہیں، اس میں پہلی آیت کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام الدارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت نقل کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سورہ فاتحہ پڑھو نماز میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ اس کی ایک آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی
احدى آیاتها، اس کی ایک آیت ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی قرأت اور آمین اس کو ہم دیکھیں گے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے۔ فاتحۃ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، کتاب کی شروع کرنے والی۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے جس کو فاتحۃ الکتاب یا ام القرآن بھی اس کو کہا گیا ہے۔ السبع المثانی، یہ سبع المثانی ہے، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، اور اسی کا نام القرآن العظیم بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کو 7 مثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں، اور القرآن العظیم، عظیم الشان پڑھی جانے والی چیز آپ کو دی ہے۔ یہ نادانی ہوگی کہ آدمی کہے کہ یعنی قرآن عظیم اور ہے اور 7 مثانی اور ہے۔ حدیث میں ہے یہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں جو نماز میں ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ تو قرآن سے مراد پڑھی جانے والی چیز، تو یہ قرآن عظیم ہے جو بہت ہی عظمت والا کلام ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب کی قرأت نہ کرے۔ قرأت زبان سے ہوتی ہے، دل سے نہیں، لہذا کوئی آدمی دل ہی میں اگر پڑھ لیتا ہے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی دل میں کسی چیز کو پڑھتا ہے تو پڑھنے میں شمار ہوتا نہیں، وہ سوچ ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھنا کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے، یا تو جہرن ہوگا یا سرن، لیکن پڑھنا کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ دل میں خیال کرنا سورہ فاتحہ کا وہ پڑھنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ زبان سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نماز کے اذکار جتنے بھی ہیں ان کو زبان سے پڑھنا چاہیے، اگرچہ وہ سرن ہے لیکن زبان حرکت ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ جلدی سے قرآن کو اخذ کر لیں یا یاد کر لیں، نہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ سے پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جب جبریل پڑھتے تھے اور آپ کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کی غرض سے چپ کے زبان سے اس کو ان کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو چپ کے لیکن کیسے؟ زبان سے۔ تو پڑھنا اسی کو کہتے ہیں جو زبان سے ہو۔ دل میں کسی چیز کا یعنی مذاکرہ کرنا وہ پڑھنے میں نہیں آتا ہے۔ تو مقتدی کو چاہیے کہ چاہے تکبیرات ہوں یا نماز کے اذکار ہوں یا قرأت ہو، وہ زبان حرکت اسے ہونی چاہیے، وہ زبان سے پڑھا جائے گا، خالی دل میں نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے، چاہے امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو، نماز فرض ہو یا نفل ہو یا عیدین ہو یا جمعہ ہو یا وطر ہو یا جنازے کی نماز ہو یا کسوف ہو یا خسوف ہو، کوئی بھی نماز ہو، ان تمام نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ اس کا پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ رکن کس کو کہتے ہیں اور واجب کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کا حکم ہو وہ واجب ہوتا ہے، یا اس کو آپ فرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرض اور واجب میں محدثین کے نزدیک فرق نہیں ہے، تو فرض بھی وہی ہے اور واجب بھی وہی ہے۔ لیکن جس چیز کے بارے میں ہو کہ ایسا اگر نہ کیا گیا تو نماز نہیں ہوتی ہے، جس میں نماز کی نفی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کا رکن۔ یہ فرق یاد رکھیں۔ کیا فائدہ اس کا بھی تو حکم ہے، اس کا بھی حکم ہے، فرق کیا ہوا؟ یاد رکھیے، کچھ چیزیں بتا رہا ہوں جو زائد ہیں اس سے۔ نماز کا رکن اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا،
لیکن واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کافی ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی نماز میں ایک ہی سجدہ کرے اور دوسرا سجدہ بھول جائے، اب اگر اس کو نماز میں یاد آ جاتا ہے، اگلی رکعت میں یاد آیا کہ میں نے ایک ہی سجدہ کیا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی ایک رکعت پہلی شمار نہیں کرے گا، جس رکعت میں یاد آیا ہے اس کو کون سی شمار کرے گا؟ پہلی۔ دوسری میں یاد آیا تو دوسری کو کیا پکڑے گا؟ پہلی۔ پچھلی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نماز کا رکن، سجدہ کیا نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، تو رکن چھوٹا ہے کا مطلب رکعت گئی۔ اب وہ دوسری رکعت سے پہلی پکڑ کے شروع کرے گا اور پوری نماز مکمل کرے گا، لیکن چونکہ بھول ہوئی ہے تو بھول کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو دو کام ہوئے، ایک تو رکعت چھوڑنی پڑی، رکعت دہرانی پڑی، دوسرے یہ کہ اس کو سجدہ سہو بھی کرنا پڑا۔ لیکن مثلا ایک آدمی دوسری صورت ہے، اب اسی میں صورتیں اور بھی ہیں، اگر مان لیجئے نماز کے بعد اس کو یاد آئے، سلام پھیرنے کے بعد، کہ میں نے فلاں رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا یا کسی نے بتایا، اب کھڑا ہوگا اور ایک رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ کتنی رکعتیں ضائع ہوئیں؟ پوری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک رکعت پڑھے گا، سجدہ سہو کرے گا، سلام پھیر دے گا، نماز ہو گئی اس کی، کیونکہ ایک رکعت ضائع ہوئی تھی۔ تو یہ طریقہ اس کا ہے۔ اگر مان لیجئے آج ہوا اور پھر رات میں کسی نے عشاء میں فون کر کے بتایا آپ تو ایک ہی سجدہ کیے تھے، تو اب کیا ہوا؟ اتنا فصل ہو گیا ہے کہ نماز درمیان میں کہیں ہو گئی، تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پوری نماز، کیونکہ نماز نہیں ہوئی ہے، صرف سجدہ سہو کافی ہوگا نہیں۔ اسی طرح سے اور کئی احکام ہیں اس میں، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ہم سجدہ سہو کے احکام دیکھیں گے، ابھی نہیں۔ اگر دوسری صورت، ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، اس میں آ رہا ہے کہ التحیات اس سے رہ گیا۔ التحیات کیا ہے نماز میں؟ واجب ہے اور رکن نماز کا نہیں ہے۔ اب اگر التحیات اس کا چھوٹ گیا اور آخری رکعت میں یاد آیا یا مقتدیوں نے یاد دلا دیا امام صاحب کو، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ پوری نماز دہرائے گا نہیں۔ التحیات چھوڑ بھی گیا تو چھوٹ گیا کا مطلب چھوٹ گیا، لیکن رکعت باقی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ صرف سجدہ سہو۔ تو واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو کافی ہو جاتا ہے، اور رکن کے چھوٹنے سے سجدہ سہو کافی، بلکہ وہ رکعت بھی دہرانی پڑتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ فرق ہے، یہ جاننا چاہیے ہم لوگوں کو، واجبات کیا ہیں اور ارکان نماز کی کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی شیخ بن باز کا ایک کتاب ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اس طرح کے کورسز ہم لوگوں کو اس میں آنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ دو چار چیزیں ہم لوگ پڑھ کے وہی بیٹھ جاتے ہیں، بس ہم کو آتا ہے، ہو گیا حدیث، ہم لوگ نہیں، علم مسلسل حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ نماز نہیں ہوتی ہے کا ذکر سورہ فاتحہ کے بارے میں، اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ نماز میں کیا ہے؟ ضروری ہے، ضروری تو ہے ہی ہے، لیکن اور نماز میں واجب ہے، ہاں واجبات میں سے کہ ارکان میں سے ہیں؟ ارکان میں سے ہے۔ تو رکعت نہیں ہوگی اگر نماز میں جانتے بوجھتے اگر آدمی نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ جہری نماز میں اور سری نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو بھی پڑھنا چاہیے۔ پچھلی حدیث میں لا صلاۃ لمن، اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر استثناء، بغیر کسی ایکسیپشن کے کہا اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ چونکہ اس میں کسی خاص شخص کے بارے میں بات نہیں، لہٰذا ہر نمازی کے لیے بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہر نمازی کے لیے یہ بات ہے کہ ہر نمازی کے لیے ضروری کہ سورہ فاتحہ پڑھے، چاہے مرد ہو یا عورت، امام ہو یا مقتدی، فرض پڑھنے والا ہو یا نفل پڑھنے والا، کیونکہ اس سے کسی کو باہر نکالنے کے لیے دلیل چاہیے۔ جو بھی آدمی حدیث میں کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، تو یہ جو میں کون آتا ہے؟ سب آتے ہیں، ہر نمازی آتا ہے،
پھر امام بھی آتا ہے اور مقتدی بھی آتا ہے. کوئی کہے کہ نہیں یہ امام کے لیے مقتدی کے لیے نہیں، دلیل کیا ہے؟ اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ ہاں یہ امام کے بارے میں اور مقتدی کے بارے میں نہیں ہے. تو ایسی کوئی دلیل صراحت کے ساتھ کوئی صحیح دلیل اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف دلیلیں مزید ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے سورہ فاتحہ ہے یا صرف امام کے لیے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر میں تھے، یعنی آپ ہمارے امام تھے اور ہم آپ کے مقتدی، یعنی فرض نماز چل رہی تھی. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی تو قرأت آپ پر بھاری ہوئی، پڑھنے میں بوجھل محسوس ہوا. فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو. قلنا نعم حدًا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں اللہ کے رسول. بعض لوگ غلطی سے کیا پڑھتے ہیں، ہاذا نہیں، وہ کیا ہے، حدًا. حدًا جلدی جلدی کو کہتے ہیں. قلنا نعم حدًا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب، آپ نے کہا مت کرو ایسا سوائے سورہ فاتحہ کے. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں. نمبر ایک، اس حدیث میں امام اور مقتدی دونوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو معلوم ہے کہ فرض نماز ہے. اور کون سی نماز ہے؟ جہری. تو جہری نماز میں آپ نے نماز کے بعد پوچھا شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، تو صحابہ نے کیا کہا، ہاں. تو آپ نے منع کیا آپ نے، لیکن کس سے منع کیا؟ معلوم ہے صحابہ کیا پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور اس کے بعد بھی پڑھتے تھے. تو آپ نے ان کو منع کیا کس سے؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ سے. لا تفعلوا، مت کرو. اگر وہ کچھ ہی نہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو آپ کا بولنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ نے کہا مت کرو ایسا سوائے سورہ فاتحہ کے. تو اس میں آپ نے حکم منع کیا باقی سب پڑھنے سے اور اجازت دی کس کی؟ لیکن اجازت نہیں ہے، حکم والی اجازت ہے. کیا ہے؟ اس لیے آپ نے آگے کیا فرمایا، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس لیے کہ جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف اجازت تو دی ہے نا تو پڑھے تو چلتا ہے، نہیں. اس لیے کہ آپ نے پڑھنے کے لیے کہا اور ساتھ میں اس کی وجہ بتائی کیوں پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں. تو یہ مقتدیوں سے آپ نے کہا تو معلوم ہوا کہ مقتدی کو بھی امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے، سری میں بھی اور جہری میں بھی. اس میں ایک اور بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نہیں پوچھا کہ تم کہاں پڑھتے ہو. قیام کی حالت میں جب بھی میسر ہو پڑھے، قیام کی حالت میں جب بھی میسر ہو پڑھے. اور صحابہ نے کیا کہا، حدًا یا رسول اللہ، جلدی جلدی ہم پڑھ لیتے ہیں. تو آدمی جلدی جلدی بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے دوسرا پڑھنے سے منع کیا لیکن جلدی پڑھنے سے منع نہیں کیا. پھر کوئی آدمی اگر مثلا شروعات میں امام سے پہلے پڑھ لیتا ہے تب بھی منع نہیں، بلکہ بعض سلف نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ انسان جلدی سے ثنا پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے پڑھنے سے پہلے پڑھ لیا اس نے، اب امام کی قرأت سنے گا وہ. تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر درمیان میں پہنچتا ہے اور امام سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے تو اب چپ رہے کہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے کسی خاص مقام پہ پڑھنے کی اجازت یا منع ذکر نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو. تو قیام کی حالت میں کسی ایک مقام کو آپ نے خاص نہیں کیا، پورے قیام میں جب بھی موقع ملے اس کو پڑھنا ہے.
دیر سے بھی آئے تو پڑھ سکتا ہے، چاہے امام سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو، چاہے امام سورہ فاتحہ سے پہلے ہو، یعنی سورہ فاتحہ اس کی شروع ہوئی ہو، وہ کسی بھی حالت میں ہو امام کے پیچھے پڑھنا ہے، کیونکہ جب امام پڑھتا ہے تبھی تم پڑھتے ہو، آپ نے پوچھا، اس لیے کہ ایک روایت میں الفاظ کیا ہیں، لعلکم تقرؤون خلف امامکم اذا جہر، دارقطنی کے الفاظ ہیں، شاید کہ جب امام جہر کرتا ہے تو تم پڑھتے ہو، تو معلوم ہے کہ امام کی قرأت کے دوران بھی صحابہ پڑھتے تھے، تو آپ نے اصلی قرأت بھاری بھی ہوئی آپ پر، تو آپ نے کہا کہ مت پڑھو سوائے، تو سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھنا منع ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ امام کے پیچھے انسان پڑھے گا سرن، اور چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، سری نماز کا تو آگے آئے گا، جہری نماز کی یہ دلیل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، آپ نے فرمایا جو کوئی ایسی نماز پڑھے جس میں ام القرآن اس نے نہ پڑھی ہو، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام کیا ہے، ام القرآن، فہی خداج، تو اس کی وہ نماز خداج ہے۔ آگے تفسیر اس کی کیا ہے، 3 مرتبہ کہا فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام، وہ نماز تمام یعنی نماز مکمل نہیں ہے۔ خداج ایسے بچے کو کہتے ہیں جو اونٹ کا بچہ ایسے وقت میں پیدا ہوا ہو کہ جو ساقط ہو اور وہ بچہ مر جائے پیدا ہونے کے بعد، تو ایسے ساقط بچے کو کیا کہتے ہیں، یہ خداج ہے۔ تو وہ نماز کیا ہو گئی، مکمل ہوئی نہیں، بچی مر گئی، یعنی ایسی نماز ہوتی نہیں ہے۔ فقیل لأبی ہریرہ انا نکون وراء الامام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ کبھی ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسے وقت میں بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، یعنی پوچھنے والے کو اشکال ہوا کہ ہر نماز میں پڑھنا ہے، تو کبھی ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں تو پڑھیں کہ نہ پڑھیں، قال اقرأ بہا فی نفسک، کہا کہ اپنے جی میں پڑھ لو۔ عربی زبان میں اقرأ بہا فی نفسک کا مطلب ہوتا ہے چپ کے پڑھ لو، جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ دعائے استفتاح سکوت کے ساتھ بغیر جہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ویسے ہی سورۃ الفاتحہ بھی کیا کرنا ہے، جہر سے پڑھنا ہے کہ سر سے، اس سے معلوم ہے کہ جہرن پڑھنا نہیں ہے، کیسے پڑھنا ہے، سرن پڑھنا ہے۔ تو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی اور سرن پڑھی جائے گی، اگر وہاں منع ہو جاتا سورہ فاتحہ بھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے پڑھنے کے لیے نہیں کہتے، اور خود وہ جو صحابی ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے وہ واقعہ نقل کیا ہے، وہ خود بھی امام کے پیچھے پڑھتے تھے، وہ خود بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو یہ جو حدیث ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ یزید ابن شریک کہتے ہیں انہ سأل عمر عن القراءۃ خلف الامام، انہوں نے، یزید ابن شریک کہتے ہیں انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا امام کے پیچھے پڑھنے کے بارے میں، فقال اقرأ بفاتحۃ الکتاب، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو، فاتحۃ الکتاب پڑھو، امام کے پیچھے کی بات چل رہی ہے۔ قلت وإن كنت أنت، کہا کہ اگر آپ امام ہو تب بھی، قال وإن كنت أنا، ہاں میں ہوں تب بھی، قلت وإن جہرت، کہا کہ اگر آپ جہرن پڑھیں تب بھی، قال وإن جہرت، اگر میں جہرن پڑھوں تب بھی۔ اس کو امام الدارقطنی اور بیہقی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یزید ابن شریک نے، کہ امام کے پیچھے یعنی نماز میں قرأت کے بارے میں بتائیے، نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو، کہا اگر آپ امام ہو ہم مقتدی تب بھی، کہا کہ ہاں، کہا کہ اگر آپ جہری نماز پڑھیں تب بھی، کہا جہری نماز پڑھیں تب بھی۔ معلوم ہے کہ امام کے پیچھے جہری نماز میں بھی قرأت ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو
تو یہ روایت ہم کو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے جہری قرأت ہے، یعنی امام کے پیچھے جہری نماز میں بھی قرأت ہے۔ سری نماز میں کیا کریں گے؟ سری نماز میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں، سری نماز سے مراد وہ نمازیں جن میں قرأت چپکے ہوتی ہے، یعنی امام جن میں چپکے پڑھتا ہے، وہ کون سی نمازیں ہیں؟ اجالے والی۔ اور جہری کون سی ہے؟ اندھیرے والی۔ آسان یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اندھیرے والی کون سی ہے؟ فجر کی نماز۔ فجر تو دن میں پڑھتے ہیں نا 8 بجے، الارم کتنے بجے کا لگاتے ہیں؟ ہاں، فجر کی غلط میں پڑھی جاتی فجر اندھیرے میں، فجر مغرب اندھیرے میں اور عشاء اندھیرے میں۔ اجالے والی کون سی ہیں؟ ظہر اور عصر۔ جمعہ بھی اس میں آتی ہے۔ تو یہ نمازیں کیسی؟ عیدین بھی جہرن پڑھی جاتی ہیں۔ تو اجالے والی جہر سے اور اندھیرے والی، صحیح ہے؟ ہاں، تو جمعہ جو ہے یہ خاص نماز ہے، عیدین خاص نماز ہے، اور روزانہ کی جو نماز ہے یہ الگ ہے۔ کوئی حکمت اس میں ہے؟ نہیں ہے؟ ہے، ہم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، ضروری نہیں اب اپنی عقل سے بنانا۔ اس وجہ سے دھوپ ہوتی ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، پھر ظہر میں دھوپ ہوتی تو جمعہ میں بولے بہت دھوپ رہتی، گلا سوکھ جاتا ہے امام صاحب کا، تو اس کے لیے تو جمعہ کے خطبے کے بعد تو اور سوکھتا ہوگا، اس میں تو جہر ہے پھر۔ تو ایسا کچھ بھی وجہ اس کی اپنے دل سے نہیں بنانا چاہیے۔ بس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیوں ایسا ہے؟ کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زور سے پڑھے جہرن، ہم جہرن پڑھتے ہیں، جو چپکے پڑھے ہم چپکے پڑھتے، خلاص۔ یہ سب سے اچھی وجہ ہے کہ جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم ویسا کریں گے۔ کیوں؟ آپ نے کیا حکم دیا؟ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، جیسے تم مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو ویسے ہی پڑھو۔ تو نمازیں، ساری نمازیں، ان کے اوقات کا معاملہ ہو یا ان کے ظاہر کا معاملہ ہو، ان کی قرأت کا، افعال، اقوال، ساری چیزوں میں کس کی اقتداء اور اتباع کی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہی وجہ ہے اس کی۔ اور کوئی وجہ آئی ہو حدیث میں تو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوئی وجوہات بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو ظہر اور عصر میں سرن قرأت ہوتی ہے، اور ان نمازوں میں مقتدی کو چاہیے اور امام کو بھی کہ وہ کیا کریں؟ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت، اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ۔ کیا ہے؟ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور مقتدی بھی، اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کننا نقرأ فی الظہر والعصر خلف الامام، ہم ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے قرأت کرتے تھے، فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورہ، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتے تھے۔ پہلی 2 رکعتوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتے تھے، وفی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، اور بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم یہ بات 2 مسئلے ثابت ہوئے، ایک کہ امام کے پیچھے قرأت ہے کہ نہیں ہے، اور پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی قرأت ہے، اور باقی 2 رکعتوں میں، اس سے معلوم ہے کہ 4 رکعتوں میں قرأت ہے۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ صحابہ کرتے تھے اور ہم ایسا پڑھتے تھے۔ یہ جب بھی صحابہ کہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کس دور کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ صحابہ جب کہیں کہ ہم ایسا کرتے تھے تو یہ کس دور کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف۔ فون نہ کریں، بس مجلس میں فون نہ کریں، ریسیو بھی نہ کریں۔ تو یہ حدیث بتاتی، ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی قرأت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، وقت ہو گیا ہے۔
آمین ختم کر کے ہم لوگ ٹھیک. سورہ فاتحہ کے ختم پر کیا کہا جائے گا؟ آمین. جہری نماز میں سورہ فاتحہ کے ختم پر اونچی آواز سے آمین کہنا. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین پڑھتے تو آپ آمین کہتے اور آواز اونچی کرتے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل اونچی آواز سے جہراً آمین کہنے کا تھا. جب آپ ولا الضالین پڑھتے تو آمین اونچی آواز سے پڑھتے. تو ولا الضالین بھی کیسے پڑھے آپ نے؟ جب یہ آواز سے پڑھیں تو وہ بھی آواز سے پڑھتے اور آواز اونچی کرتے. اس میں خود اشارہ اس طرف ہے کہ جب آپ ولا الضالین پڑھتے تو یہ چونکہ جہراً پڑھا اس لیے صحابی ذکر کر رہے ہیں. جب آپ ولا الضالین پڑھتے تو آپ کیا کرتے؟ آمین کہتے اور آمین کے ساتھ اونچی آمین یعنی اونچی آواز سے آمین کہتے. اس کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابو داؤد کے ہیں. لیکن اس میں ذکر نہیں ہے کہ آپ امام تھے، مقتدی تھے یا کیا تھا، انفرادی نماز تھی یا یعنی جماعت کی نماز تھی، اس میں ذکر نہیں ہے. لیکن دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز میں بھی آپ نے بطور امام جہراً آمین کہی ہے. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر بآمین. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. آپ کے پیچھے نماز ادا کی تو یعنی نماز کون سی ہوئی پھر؟ جماعت والی. اور اس میں امام کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فجہر بآمین تو آپ نے جہراً آمین کہی. اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کی نماز میں بھی آمین کہی جائے گی اور امام بھی آمین کہے گا اور امام بھی جہراً آمین کہے گا. زور سے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم دھماکہ ہو جائے. جہراً کا مطلب آواز آئے اس میں. بعض لوگ چیختے ہیں آمین میں، چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں. کون بولا آپ کو چیخنے کے لیے؟ آپ حرم میں نماز جس میں سنی ہوگی پڑھی ہوگی اس کو معلوم ہے ایک دم چلاتے سب لوگ کہ گھبرا جائے امام صاحب کہ کیا ہوا. اتنا زور سے بھی نہیں چلانا چاہیے کہ لوگ گھبرا جائیں، بلکہ آمین جہراً ہو. جہراً کا مطلب چلانا چیخنا نہیں ہوتا ہے. آواز سے آمین کہی جائے. مقتدی بھی امام کے تابع ہو کر جہری نماز میں جہراً آمین کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا. جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه. اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امام کو بھی آمین کہنا چاہیے اور مقتدی کو بھی آمین کہنا چاہیے. مقتدی کب آمین کہے گا؟ تو امام سرن کہے گا کہ جہرن؟ کیونکہ مقتدی کو معلوم کیسے پڑے گا؟ ہاں حدیث میں کیا ہے؟ جب امام آمین کہے تو تم بھی کیا کہو؟ آمین. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کو بھی آمین کہنا چاہیے اور امام کو جہرن کہنا چاہیے، جس کی ایک دلیل اس سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی دلیل دیکھ چکے ہیں. لیکن اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ مقتدی کو امام پر آمین میں سبقت نہیں لے جانا چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، امام آمین بولا بھی نہیں، مقتدی اس سے پہلے آمین بول دیتے ہیں. اور بعض امام اتنی دیر کرتے ہیں کہ مقتدی اس سے پہلے بول دیتے ہیں. امام کو چاہیے کہ قرأت کرتے ہی کیا کہیں؟ آمین، تاکہ مقتدی اس سے سبقت نہ لے جائے. ضالین کہہ کے رک جائے اور پھر آمین کہے، ضالین کہے اس کے بعد جلدی آمین کہے تاکہ مقتدی بھی اس کے ساتھ آمین کہے. تو اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو.
اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرشتوں کی موافقت سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ فرشتے بھی تبھی آمین کہتے ہیں جب امام آمین کہتا ہے۔ حدیث میں کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے آسمان میں کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ تو امام کی آمین کے تابع ہو کر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو مقتدی کی موافقت فرشتوں سے کیا ہے کہ وہ بھی امام کے کیا ہو جائیں؟ تابع ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتوں کی آمین سننے آتی تو پھر تمہاری بھی سننے آنا چاہیے، یہ غلط معنی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتے جہرن کہتے ہیں یا سرن، اس کی کیا دلیل ہے؟ فرشتہ اگر اونچی آواز سے بھی کہے تب بھی ہم کو سننے آئے گا نہیں، کیونکہ روزانہ صبح فرشتہ اعلان کرتا ہے اے اللہ جو مال صدقہ کرے اس کے مال میں برکت دے، اور جو صدقہ نہیں کرتا ہے روک کے رکھ کے اس کا مال تباہ کر۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس کا اعلان۔ سننے آتا؟ تو فرشتہ اعلان بھی کرے تو سننے نہیں آتا۔ مجلس جب ختم ہوتی ہے تو اعلان کیا ہوتا ہے؟ قوموا مغفور لکم، اس حال میں مجلس سے اٹھو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی۔ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن سننے آتا ہے تو وہ سرن ہے کہ جہرن ہم کو نہیں معلوم۔ تو نہ سننے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سرن ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے دلیل لینا صحیح نہیں۔ موافقت یہ ہے کہ فرشتے تابع ہوتے ہیں امام کے، اسی طرح سے جو آدمی تابع ہو کر آمین کہے اس کی مغفرت ہوتی ہے، جو آدمی امام سے پہلے آمین کہے اس کی مغفرت اس روایت کے تابع نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ابن جریج عطا رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابن جریج جب عطا سے روایت کریں اور خاص طور سے جس میں صراحت ہو سے سننے کی، وہ روایت معتبر ہوتی ہے۔ ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں قلت لہ، میں نے ان سے کہا اکان ابن الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، کہا کہ کیا ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر صحابی، کیا سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا، عطا نے کہا کہ ہاں ابن زبیر آمین کہتے تھے۔ وَيُؤَمَّنُ مِنْ وَرَائِهِ، اور ان کے پیچھے بھی آمین کہی جاتی تھی۔ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ ابن زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں بھی مسجد میں نماز جب پڑھی جاتی تھی تو صحابی جب نماز پڑھاتے وہ خود بھی کیا کہتے؟ آمین، اور پیچھے ان کے لوگ بھی کیا کہتے؟ آمین، اور اس آمین سے مسجد میں کیا ہوتا تھا؟ گونج پیدا۔ تو خاموشی سے گونج ہوگی؟ سری آمین سے گونج ہوگی؟ نہیں، وہ جہرن آمین تھی جس سے مسجد میں گونج پیدا ہوتی تھی۔ اس کو امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کو آمین کہنا چاہیے اور جہرن آمین کہنا چاہیے، لیکن اس پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جتنے بھی نماز کے یا کچھ بھی مسائل ہیں، دیکھیے امت میں علمی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس بنیاد پر آپس میں لڑنا، جھگڑنا، مار پیٹ کرنا، مسجدیں خالی کروانا، یا اسی طرح سے مسجد میں آنے نہیں دینا، یا مسجدوں میں ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے، خاص طور سے موجودہ حالات میں یا اس کے علاوہ حالات بھی ہوں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے باہمی علمی اختلاف کو، دلائل میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے صحیح ضعیف کی وجہ سے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے دلیل کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں۔ تو ان اختلافات کی بنیاد پر دشمنیاں قائم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی بتا سکتا ہے کہ یہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، ہمارے نزدیک یہ تحقیق ہے، تمہارے نزدیک وہ تحقیق ہے، یہ زیادہ پاورفل ہے، تمہارا زیادہ پاورفل نہیں ہے، کچا لگتا ہے تمہاری بات، تمہارا استدلال کچا ہے، یہ بول سکتا ہے۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا، دشمنیاں قائم کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نفرتیں اس سے پیدا کر دینا آپس میں ٹھیک نہیں ہے۔ علمی اختلاف دلوں کا اختلاف نہیں بننا چاہیے، اس کو یاد رکھیے۔ علمی اختلاف سے دلوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ علمی اختلاف ہے، ٹھیک ہے بھائی، تمہارے نزدیک وہ ہے، تمہاری مرضی، ہر آدمی آزاد ہے، وہ جیسا چاہے عمل کرے۔ آپ کا کام بتانا ہے، یہ نہیں کہ آپ مار پیٹ کسی کے اوپر کرو، خاص طور سے ایسے مسائل میں جو اجتہادی ہیں۔
آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنے موقف کو ثابت کرو، آپ کو پورا حق ہے کہ آپ کے برخلاف جو موقف ہے اس کی تردید آپ کرو، یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن اس کی بنیاد پر آپ دشمن بن جاؤ کسی کے، اس کی بنیاد پر آپ لعن طعن کرنے لگ جاؤ، گالی گلوچ پر اتر آؤ، اس کی بنیاد پر آپ مار پیٹ کرنے لگ جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اپنی نماز کی اصلاح کریں، لیکن اس پہ لوگوں پہ فتوے لگانا کافر گمراہ اور یہ فلاں ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے لیے خاص طور سے میں کہہ رہا ہوں، دوسرا کوئی کرتا ہے اس کی نادانی ہے، آپ لوگ ایسا نہ کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری تحقیق ہے، اچھی بات ہے، نرمی سے بتائیں، نہیں سمجھ نہیں مانتا میں، ٹھیک ہے بھائی، تیری نماز ہی نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کو تحقیق کرنے دیں، اس کو موقع دیں، اس کو سمجھائیں، یہ نہیں کہ فوراً آپ فتوے داغنا شروع کر دیں۔ جتنی پڑھا تیری نماز سب بے فائدہ ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ فرشتہ آیا تھا آپ کے پاس، ہاں کچھ اللہ کی طرف سے وحی آئی آپ کے پاس، اللہ رب العالمین ہے۔ اچھا آپ سے پوچھیں گے پھر تم نے جو پہلے پڑھے وہ کیا ہوئی نماز؟ بولے نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، آپ کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے سب غفور الرحیم ہے، ہاں، اور اس کے لیے نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ آپ لوگوں کے اعمال کی صحت پر گفتگو کر سکتے ہو، ایسے کوئی آدمی نماز پڑھے تو نہیں ہوتی نماز، لیکن تیری نمازیں نہیں ہوئی اور نہیں قبول کرے گا اللہ، آپ کو کس نے کہا؟ ہم اس پر گفتگو نہیں کریں، ہم فقہی اعتبار سے گفتگو کریں، قبولیت کے اعتبار سے جنت جہنم تک ہم نہ چاہیں۔ تو یہ تھوڑا سا انسان میں وسعت ہونی چاہیے، اور علمی اختلاف کی بنیاد پر آدمی ایک دم جنت جہنم کا مفتی نہ بن جائے۔ بعض اوقات خود اس کی نماز میں غلطی ہوتی ہے۔ اچھا کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں تیری نماز نہیں ہوئی، اچھا اس کو پوچھیں دلیل کیا ہے، تو ٹھہر ذرا مولوی صاحب کو فون کرتا ہوں، اس کو خود کو معلوم نہیں ہے۔ تو علم حاصل کریں، اور علم انسان کو نرم کرتا ہے، جہالت انسان کو گھمنڈی بناتی ہے اور سخت کرتی ہے اس کو۔ علم سے آدمی نرم دیکھتا ہے، اتنا اختلاف ہے علماء کے بیچ میں، بولتا ابھی فتوے داغنا شروع کریں تو کس تک زد جائے گی، اس کی کون اس کی زد میں آئے گا۔ تو اس کو سمجھتا ہے کہ اس کو نرمی سے لو، زیادہ سختی اس میں مت کرو۔ جب زیادہ علم ہوتا ہے اور اختلافات علماء کے دیکھتا ہے تو اس میں نرمی اور وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کو بھی یاد رکھیے زندگی بھر۔ اور جب علم کم ہوتا ہے تو سوئی کے اوپر بھی جھگڑا کرتا ہے، ایسا اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، وسعت رکھیے، اور جو دلیل سے آپ کے پاس ثابت ہو گیا اس پہ جمیے، اور جو دلیل کے خلاف ہے اس کی اگر ضرورت پڑے تردید بھی کیجیے، لیکن جھگڑا مت کیجیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلی مجالس میں انشاءاللہ بچے ہوئے مسائل ہم دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔